مصطفیٰ ہے یہ عقیدہ آقا ہمارے زندہ ہے. ہلو، السلام علیکم. والسلام علیکم اتباع الہدا. ہاں بھائی فارغ ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی کال کا انتظار کرتے بیٹھا. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. فرمائیے بھائی. جی تو وہ جو ہم نے آپ کو ایک عبارت بتائی تھی اشرف علی تھانوی صاحب جو آپ کے ہیں، جنہوں نے جلد 1 بہشتی زیور میں لکھا تھا کہ صحرا باندھنا شرک ہے. بالکل تو صحیح بات ہے. جی تو وہی میں اس کی وضاحت جاننا چاہ رہا تھا کیسے شرک ہے. شرک کیسے؟ ہاں جی اصل میں میں نے تو آپ کو بتایا میری پھولوں کی دکان ہے. جی جی تو جب میں سہرا باندھنے کے لیے جاتا ہوں لوگوں کو، ہاں تو سہرا باندھنے کے لیے ابھی میں پرسوں کے دن گیا تو ایک بزرگ تھے وہاں کھڑے ہوئے، بوڑھے آدمی. ہاں تو انہوں نے یہ بولے کہ بولے یہ سہرا تھوڑا اچھے سے باندھنا، ہاں. بولے کیونکہ بولے دولہے کے اوپر بلاؤں اور آفتوں کو روکتا ہے. اچھا پہلی بات اچھا تو اس کی ضمن میں حضرت نے لکھا ہے. اچھا اس کی ٹھیک. ضمن میں حضرت نے لکھا ہے. بالکل. تو جی حضرت نے اس کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا ہوا نہیں یار، علماء نے تحقیق بھی کیا میں نے. جی جی انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ بھائی بولے لوگ ایسے شرکیہ باتیں کر رہتے ہیں. چلو پہلی بات یہ، اور دوسری بات آپ نے کہا تھا نہیں مولانا ابھی رشید. ابھی یہ ختم نہیں ہوئی. ہاں ابھی اس میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اتنی جلدی کیسے ختم ہو جائے گی؟ ابھی تذکرہ ہوگا. ہاں فرمائیے. جی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹل جائیں گی صحرا پہننے سے. جی تو لوگ جو کہتے ہیں تو لوگوں کے قول پہ فتویٰ لگتا ہے یا عقیدے پہ فتویٰ لگتا ہے؟ لوگوں کے کال پہ کیا بولا آپ نے؟ ایک عوام الناس کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے یا کسی کے عقیدے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں. نہیں سمجھے آپ. ایک انسان سڑک پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ، وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بھائی ہم کسی کی، یا چھوڑیے، وہ ایک آدمی ہے، وہ عوام الناس، وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کی طرف مت جاؤ. بالکل. تو اس لیے اب میں مسجد میں جب نہیں جانا ہوتا ہے تب میں نشے کی حالت میں رہتا ہوں. سمجھے؟ تو اس میں علماء جو ہیں وہ اس کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یہ، اور 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو پوری طرح سے حرام فرما دیا. تو اب یہ جو 2 آیتیں اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں تو یہ منسوخ ہو گئیں، ان کا حکم اب نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے اس قول پہ فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا نا؟ بالکل نہیں. جی اب اگر کوئی انسان ہے اور وہ آپ جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی وضاحت فرما دی کہ آپ صحرا باندھنے گئے اور آپ نے کہا، آپ سے اس آدمی نے کہا کہ بھائی بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ ٹل جاتی ہیں، تو اب اللہ عالم کہ آپ سے اس آدمی نے کہا کہ نہیں کہا وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک عوام کی رائے ہے. کسی سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلک کے ماننے والے کے کسی اکابر نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ صحرا باندھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صحرا باندھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو یہ چیز فرض ہے، شادی میں صحرا پہننا فرض ہے. تب اس پہ کوئی فتویٰ دیتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ فرض نہیں کر سکتے، اور فرض کی نیت آپ کی وہاں پر آپ کو بتانی پڑے گی کہ فرض کیوں نہیں کر سکتے، کس وجہ سے نہیں کر سکتے. اب سب سے پہلی پکڑ تو آپ کی ہوگی کہ آپ خود دیوبندی ہیں اور آپ خود صحرا بیچ رہے ہیں، آپ تو اپنے ہی مسلک کے غدار ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، اب تم بتاؤ. ہاں علماء کہتے ہیں بات کو ہاں. کہ بھائی مندر بنا سکتے، مندر کی تعمیر کر سکتے. کون کہتا ہے؟
वाह, उलमा कहते हैं इस बात को कि मंदिर की तामीर भी कर सकते हैं, सिर्फ मूर्ति बनाना हराम है। तो वो फिर मंदिर रहेगा कहाँ? हाँ, वो मंदिर रहेगा कहाँ जिसमें मूर्ति ना हो? अरे भाई, अब मिसाल के तौर पे एक मंदिर का ढांचा तैयार करना है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर टाइल फिट करना है, ठीक है, उसके अंदर कलर करना है। ठीक है। अब वो जो इमारत तैयार हो रही है तो उसका गुना तो कुछ लगना नहीं है ना। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं लगना। बात का तो मैं बना के दे रहा हूँ, आप पहन रहे हो, जो बैठे रहो तुम संभाल के बैठो, मेरे ऊपर की डाल रहे। नहीं नहीं, तो आपको तो उसने बता दिया ना, आपके उलमा ने लिख दिया ना, आपके उलमा ने लिख दिया, आपके अशरफ अली थानवी साहब ने लिख दिया कि सेहरा पहनना शिर्क है। अब जैसे मूर्ति पूजना शिर्क है, मूर्ति पूजना शिर्क है, आपको ही पता है। अब बिल्कुल, आप मूर्ति बनाते हैं खुद, तो आप पे क्या हुक्म लगेगा? मूर्ति बनाते हैं तो बिल्कुल, जो शिर्क है तो शिर्क है, शिर्क है तो शिर्क है, तो आप भी भागीदार हुए इस गुनाह में कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो जब सेहरा पहनना शिर्क है तो आप बना के बेच रहे हैं, आप इसमें ही भागीदार हो गए। ये भी सही बात है। अच्छा चलिए, तो शिर्क उसे कहते हैं जो अल्लाह की जात में, सिफात में, इबादत में शरीक होता हो। अब अल्लाह की बिल्कुल, ना तो जात में सेहरा शरीक है, ना सिफात में शरीक है, ना इबादत में शरीक है, और ना हमारे किसी सुन्नी उलमा ने अपनी किसी किताब में लिखा है कि सेहरा पहनना फर्ज है, इससे बलाएं टलती हैं। ठीक, तो ये मंतिक जो है ये काम नहीं आई। चलिए, सही है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपने अभी तक शायद वो कभी पढ़ा नहीं होगा। वाहिद साहब जी जी, जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। मेरा मिजाज बहुत अलग है भाई, मैं बहुत मोहब्बत से बात करता हूँ उन लोगों से जो मोहब्बत से बात करते हैं। सही है। जी, अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, शायद उसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको कुछ थोड़ी और अल्लाह ताला समझ अता करे, मैं तो यही दुआ करूंगा। आपका एक आपके मौलाना साहब हैं, तो वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हम हिंदुओं को इसलिए मस्जिद में नहीं आने देते क्योंकि वो हमें मंदिर में नहीं जाने देते। कौन से मौलाना है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको स्कैन भी इसका दे दूंगा। नहीं तो असल में मेरा बैलेंस खत्म हो गया तो आप तब का, इसलिए अभी यहाँ बोल दो ना, नाम बोल दो। जी जी बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं निकाल लेता हूँ, अब सब नाम याद नहीं रहते ना तो निकालना पड़ता है भाई। एक मिनट बस, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, मिल गया। किताब का नाम है इमदादुल फतावा, जिल्द 2, सफा नंबर 692, 692। इसमें जो देवबंदी तबलीगी जमात हैं वो वाले हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मस्जिद में नहीं आने दिया जाए, वो इसलिए क्योंकि हिंदू हमें अपने मंदिर में नहीं आने देते। समझे? तो जी पूरा पढ़ के सुनाओ ना। जी, पूरा ही है ये। पूरे पेज में इतना ही लिखा है सिर्फ? जी हाँ, पूरे पेज पे इतना ही लिखा है। वाह, ऐसे कैसे दो लाइनें जोड़ के पूरी पेज खाली रख दिया उन्होंने? जी जी जी, 2 लाइनें छोड़ के पूरा पेज ही उन्होंने खाली रख दिया। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, आपने शायद किसी हमारे भाई से बात करी थी, आला हजरत की हाँ, जो सुबह आला हजरत की जो इबारत थी, जिसमें आला हजरत ने ये लिखा था अपनी किताब में कि नबी करीम की कब्र में उनकी अजवाज मुतारात पेश की जाती हैं और वो शब्बाशी फरमाते हैं। जी। तो इस पे आपने एतराज किया था शायद ना? जी, अब मैं आपको एक और बताता हूँ। आपकी सुबह उन्होंने माशाल्लाह, हाँ, सुबह उन्होंने अरमानों से गालियाँ खाई माशाल्लाह। क्या करा? सुबह उन्होंने अरमानों से गालियाँ खाई, मैंने बोला। अरमानों से गालियां खाई? जी जी। किसने? वही उन्होंने, जिन्होंने फोन लगा, जिनके बात पे मैंने प्रयास किया था ना, हाँ हाँ तो सुबह उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, हाँ। तो उन्होंने, मैं बोलता हूँ यार तुम बात कर रहे हो तो किसी आलिम को तुम गाली तो मत दो। हम्म। तो उन्होंने मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब है ना, हम्म। तो उनको गाली दी। अच्छा उनकी कोई बात पेश कर रहे थे, मुझको तो मैं गाली दी। अच्छा। तो ये मुनासिब था? हम्म। हाँ, तो फरमाइए क्या बोल रहे थे आप? जी, तो मैं ये समझा रहा था, अब वो आपकी किससे बात हुई मुझे नहीं पता उसके ताल्लुक से, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो शब्बाशी का मामला है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
آپ کے مفتی عبد الرحیم صاحب لکھتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا ایک رات کے لیے شباشی کرنا، یہ باب باندھا ہے، فتاوا رحیمیہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 120 میں، میرے پاس اس کا بھی اسکین ہے، تو یہاں بھی شباشی لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک اور آپ کی کتاب ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، گروپ میں بعد عرفہ سے واپسی مزدلفہ میں شباشی اور وقوف کی حکمتیں، یہ بھی باب ہے، باب کا نام ہی یہی ہے، شباشی کی حکمتیں۔ تو شباشی کا لفظ جو ہے ہم آپ کو ایک بتا دیتے ہیں، شباشی کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، تو ہر جگہ پہ وہ لفظ نہیں لیا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو نقل فرمایا ہے کہ بھی ان کی ازواج مطہرات پیش کری جاتی ہیں، تو وہ خود سے نہیں فرمایا ہے، اس کے پیچھے 2 صحیح حدیث ہیں اور ان کا حوالہ دے کے یہ چیز آپ نے بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک کام یہ کریے، میری بات مانیے آپ، اچھا آپ کے گھر میں سب دیوبندی ہیں؟ ہاں سب دیوبندی الحمدللہ۔ اچھا، تو آپ ایک کام یہ کریے کہ آپ ایک بار کسی سنی عالم کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھ کے ایک بار آپ ان سے بات کریے 20-25 منٹ، اور ان سے کچھ مسئلے ہوں آپ اس سے ڈسکس کریے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بریلوی بن جائیے یا آپ دیوبندیہ چھوڑ دیجئے، میں نہیں کہہ رہا، آپ ڈسکس کریے، بالکل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں کوئی نہ لڑائی جھگڑا، نہ مار پیٹ، نہ گالی گلوچ، کوئی ایسی بات نہیں، ایک بار ڈسکس کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں آپ کا جس بھائی نے ہمیں آپ کا نمبر دیا تھا تو انہوں نے ہم سے یہی بتایا تھا کہ یہ ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو ان باتوں پہ ہم جواب دے دیتے ہیں۔ اور ایک اور آپ نے شاید اعتراض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کری ہے۔ اچھا، جو آپ نے پہلے جو عبارت پڑھی ہے، جی ہاں، کون سی؟ اعلیٰ حضرت کی جو میں نے کیا شباشی کے تعلق سے، جی 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 تو اس کے اوپر 2 روایتیں آپ بتا رہے ہو، جی ہاں، تو وہ پیش کرو تھوڑا۔ اچھا میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی عبارت تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا ایک رات کے لیے شباشی کرنا، فتاوائے رحیمیہ صفحہ نمبر 120۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہوں اعلیٰ حضرت نے جو لکھے کہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی، جی تو 2 حدیث کی دلیل لیے تھے۔ جی ہاں، حدیث کی دلیل ہے، اگر آپ تھوڑا ابھی ویٹ کریے تو میں آپ کو حدیث بھی نکال کے دے دوں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو میں آپ کو 5 منٹ بعد کال کروں حدیث نکال کے؟ بالکل، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہلو، جی جی، تو حدیث شریف ہے بخاری شریف میں 1420، مسلم شریف میں 2452، نسائی شریف میں 1541 اور مسند احمد میں 24899۔ اب حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کسی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے قبر میں آپ سے کون ملیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ دراز ہوں، ہاتھ دراز ہوں۔ اب یہاں ہاتھ دراز ہونے کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی ہوں۔ تو حضرت 2 منٹ، یہ جو عبارت آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہاں جی، تو یہ عبارت کے اندر یہ جملے نہیں ہے کہ قبر میں کون آگے پہلے ملیں گے، اچھا تو پھر کہاں ملیں گے؟ دنیا سے ہمارے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں ہم میں سے آپ سے پہلے آگے کون ملیں گا، صرف اتنا ہے۔ جی، تو دنیا اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے؟ اس کی آپ نے کیا کہتے ہیں، حدیث کی جو تفسیر ہوتی ہے آپ نے پڑھی ہے؟ میں کیا بتا رہا ہوں، نہیں، روایت حدیث کی جتنے الفاظ ہیں نا، نہیں، حدیث کا آپ نے جب حدیث کی شرح پڑھی آپ نے؟ میں کیا بتا رہا ہوں نہیں، آپ کو، حدیث کی شرح پڑھی ہے آپ نے کہ نہیں؟ یہ جملہ نہیں ہے اس کے اندر کہ قبر میں کون آگے ملے گا آپ پہلے۔ نے اس میں سے کون سی ایک بھی پانچوں میں سے، آپ نے چاروں جو حدیث میں نے بتائیں اس میں سے آپ نے کس حدیث میں کی کیا شرح بتا میں رہا لکھا ہوں، ہے کہ پہلے تو قبر آپ میں کی نہیں جو ملیں گے؟ حدیث کے جو جملے ہیں آپ کے، ہاں ہاں
جو جملے بولے نا آپ نے اچھا کہ قبر میں کون پہلے ملے گا، یہ قبر کے جملے ہے ہی نہیں حدیث کے اندر. اچھا پھر کہاں صرف ملیں گے؟ اچھا پھر کہاں ملیں گے؟ جملے یہ ہے، 2 منٹ ہاں بولو. جملے یہ ہے، حدیث میں نے سنا ہے. جی جی ہاں تحقیق بھی کروں گا علماء سے، میں جی ایسا جی نہیں کہ جی آپ کی ضرور بات کو ضرور. سن کے بس آپ کی بات سن لی اور آپ کی بات جی مان لی، جی ایسا جی نہیں ہوں. بولے آپ بولے. آپ کے الحمدللہ ہر سوال کا جواب میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کی کال، ہاں اور ہاں ہر سوال کا جواب آپ کے میں برابر دوں گا آپ کو، ہاں کہ ایسا نہیں دیجیے کہ آپ کا ہر سوال ایکسیپٹ کر رہا ہوں. بالکل بالکل. بالکل سوچ پورا علماء نے تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا. جی لیکن ابھی جو آپ نے روایت جو پڑھی ہے نا، جی تو آپ نے یہ جو کہا ہے جی جملہ جی. قبر میں کون آ کے پہلے ملیں گا، یہ جملہ میں آج تک سنا نہیں علماء کے منہ اچھا سے. تو جملہ بھی یہ جو حدیث ہے اسی حدیث میں ہے کہ آپ سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی. آپ سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، اور اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نبی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق اس دیے سے کوئی جاتے ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ قبر میں. بالکل اس سے کون انکار اور کرے. حضرت حیات زینب کہاں ملی؟ تو ہمارا تو حضرت زینب رضی حیات اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ملی؟ کہاں ملی؟ ہاں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہاں ملی؟ کہاں ملی آپ بتاؤ نا مجھے. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں. رسول بالکل اللہ حیات. صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور میں حیات ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو شباشی کا مطلب کیا نہیں ہے وہ پہلے یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کا نہیں کہ مطلب ہے آپ اس کی کوئی بھی، شباشی کرنے کے ابھی میں لیے بتا رہا ہوں، سنیے سنو نا یار. سنو نا. ہاں شباشی کا معنی آپ کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا رات کا قیام کرنا، رات گزارنا. اب انسان کی اگر ذہنیت گندی ہو، رات ذہنیت کی گندی ہو، رات کا نہیں، قیام رات کرنا، رات گزارنا. اور اب اگر آپ اس کو یہی معنی لے رہے ہیں کہ نہیں اس کا معنی ہم بستری ہے یا سیکس کرنا ہے، تو پھر آپ کے ہم نے 2 بھی حوالے پیش کریں. اس کا مطلب آپ کے تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ شاباشی فرماتے ہیں آپس میں، معاذ اللہ کیا وہ سیکس کرتے ہیں؟ شباشی کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے. شباشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شباشی فرماتے ہیں، مطلب رات کا قیام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ. تو سارے ازواج کیا مطالعات بیویاں پیش کری جاتی ہیں، لفظ بیویاں پیش کری جاتی ہیں. تو کائے کے لیے پیش کی جاتی ہے؟ بھائی اب آپ حدیث کے اندر آپ تعویل کر رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اب آپ جب حدیثی کو نہیں مان رہے ہیں، میں نے آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد شریف، میں نے آپ کو 4 حوالے دے دیا، وہ نہیں مان رہے ہیں. میں نے آپ کے گھر سے آپ کو شباشی کا معنی بھی بتا دیا، وہ نہیں مان رہے ہیں. آپ ہی کے گھر سے میں نے 2 حوالے دے دیے کہ اس میں لکھا ہے شباشی فرماتے ہیں، اب وہ نہیں مان رہے. شباشی کے لغوی معنی آپ کو میں نے بتا دیے کہ رات کا قیام کرنا، رات گزارنا، آپ وہ بھی نہیں مان رہے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. پھر اب میرا کوئی ذمہ تھوڑی نا ہے کہ آپ کو گلا پکڑ کے منواؤں. نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیے. یہ تو میں علماء سے تحقیق کر کے بتاؤں گا آپ کو. ہاں تو اب جو آپ نے پہلے آپ بخاری علماء سے شریف کو کتنے تحقیق. پیج بولے آپ نے؟ جی بخاری شریف کو کتنے نمبر کی حدیث بولے آپ نے؟ بخاری شریف کی جو میں نے حدیث جو بتائی اس کا نمبر ہے 1420. مسلم شریف 1420. جی مسلم شریف کی ہے 2452. نسائی شریف کی ہے 1541. اور مسند احمد کی ہے 24899. ٹھیک، ٹھیک ہے. بالکل میں تحقیق کروں گا انشاءاللہ یہ تو حدیث کے بارے میں. اب میں آپ کو کتنا وقت دوں، اس کے بعد کال کروں آپ سے؟ کل شام میں فون لگا انشاءاللہ 9:30 بجے ایک ٹائم. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ اس پہ پوری تحقیق کریے گا، پھر میں 9:30 بجے تک کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور وہ تذکرہ تو رشید دیا 2 منٹ، ہاں 2 آپ نے سوال دیے تھے نا. ہاں جی، ایک سہرا والا ہو گیا. تو تذکرہ تو رشید دیا وہ ہاں. تھا کیا اپنا؟ تزکیۃ الرشید میں یہ لکھا تھا کہ عبارت نکال لوں میں. بالکل بالکل. اوکے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ. ہاں جی سن رہے ہیں؟ 2 منٹ. ہاں ہاں ہولڈ کر. چلو ٹھیک ہے بولیے. ہاں جی بولوں. جی 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 تو جو آپ کے قطب الاقطاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات عروی کا سبب ہے. تذکرۃ الرشیدیہ حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 113.
اچھا یہ عقیدت کی بات ہے، چلیں اچھا یہ آپ کا اگر یہ بات اگر سے آپ کے حضرت بھی کہتے تو آپ بھی کہتے صحیح بات ہے. جی اب میں یہ پوچھ رہا ہوں جی یہاں پہ جو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخرویت کا سبب ہے، تو یہ اللہ کی قسم کھائی انہوں نے، تو اللہ کی قسم تو تب کوئی انسان کھاتا ہے نا جب اس کے تعلق سے آدمی شیور ہو، 100% شیور ہو. تو کیا اس یہ جو پیر ہے اپنا جو جن کے دل جملے ہوتے ہیں نا ہاں تو یہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. شاید آپ کا خانقاہی مزاج سے کوئی تعلق نہیں 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 میں اللہ کی قسم پہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم آدمی کب کھاتا ہے؟ ارے بھائی جب پورے شیخ جب بنایا تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بول سکتا نا تو شیخ انسان نے بنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی کہ ان کو شیخ بنا دو، ان کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں کہ ان کے پیر دھونے سے نجات مل جائے گی. یہ عقیدت کا معاملہ ہے. نہیں تو یہ تو اندھی عقیدت ہے نا پھر تو. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں فرمایا ہوتا کہ اتنی صدی میں ایک شخص پیدا ہوں گے جن کا نام اشرف علی تھانوی ہوگا، اے عوام الناس تم ان کے پیر دھو کے پینا تمہیں نجات مل جائے گی، تو اللہ نے یہ فرمایا ہوتا تو سمجھ میں آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا یا کسی صحابہ نے فرمایا ہوتا، چلیے امام بخاری نے فرمایا ہوتا، کسی محدث نے فرمایا ہوتا، ایسا تو کوئی فرمایا نہیں. لیکن یہ تو قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کے پاؤں دھو کے پیو گے تو تمہیں جو ہے نجات مل جائے گی. بھیا اچھا ہم نے آپ کو اتنا وقت دیا تھا، تحقیق کر نہیں پائے ٹھیک سے. ٹھیک ہے تحقیق کیا میں نے. ہمیں کیا یار، ہم اتنا امید سے تم سے بات کرنے کے لیے بیٹھے رہے 1 مہینے سے کہ تم تحقیق کرو گے کچھ مزہ آئے گا، کچھ مزہ ہی نہیں ہے. نہ سہرے والی عبارت کا دفاع کر پائے، نہ اس کا کر پائے، نہ شباشی کا دفاع کر پائے. انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ہم کل آپ کو پھر انشاءاللہ کال کرتے ہیں ایک بار. ہاں اصل میں ہمارے والد صاحب تھوڑا باہر گئے تھے. نہیں تھوڑا باہر کیسے جائیں گے تو پورا باہر جائیں گے نا. 40 دن جماعت میں گئے تھے یار. اچھا 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 پھر تو تھوڑا ٹائم اس میں کاروبار میں زیادہ بزی تھا، ہوا نہیں یار. اچھا 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 یہ جو 40 دن کی جماعت کا معاملہ ہے، ہلو بھائی اب ہنس کیوں رہے ہیں اتنا؟ اب جیسے میں نے 40 دن جماعت کا نام لیا تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. نہیں بھائی یہ نکلا نہیں ہے، سب مجھے یاد آ جاتا ہے نا.